جنگ عباس نے کی مثل حیدر دیر تک، جنگ عباس نے کی مثل حیدر دیر تک، خود بخود سمٹے رہے جبریل کے پردے تک، خود بخود سمٹے رہے جبریل کے پردے تک، اور کاٹنے کے بعد سر مرحب کا لے کر ہاتھ میں، کاٹنے کے بعد سر مرحب کا لے کر ہاتھ میں، شان سے ٹھہرے رہے میدان میں حیدر دیر تک، شان سے ٹھہرے رہے میدان میں حیدر دیر تک۔ اور جیسے نیند آئی شب ہجرت کبھی آئی نہ تھی، جیسے نیند آئی شب ہجرت کبھی آئی نہ تھی، اس لیے سوتے رہے بستر پہ حیدر دیر تک، اس لیے سوتے رہے بستر پہ حیدر دیر تک۔ اب میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب مولانا سید محمد شاہ گنگیرو سادہ سے گزارش کروں گا ممبر افروز۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ لائٹ لگ رہی آنکھ پہ۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ، اول الدین معرفتہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد صلی اللہ محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کی بڑی معروف و مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جسے آئے مودت کہا جاتا ہے، اور جو مومنین کو الحمدللہ حفظ بھی ہے، بہت سے مومنین کو، اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ اس آیت کا تعلق اجر رسالت سے ہے، اور ہر مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اجر رسالت کا ادا کرنا ضروری ہے۔ لہذا قرآن مجید میں ارشاد ہوا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے رسالت کی اجرت، بس یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کریں۔ محبت صرف محبت نہیں بلکہ مودت، اور مودت اور محبت میں ایک بڑا فرق ہے۔
محبت صرف محبت ہوتی ہے، لیکن مودت وہ ہوتی ہے جو معرفت کے ساتھ ہوتی ہے۔ مودت کا تعلق معرفت سے ہے۔ جب انسان معرفت کے ساتھ محبت کرے گا تو وہ مودت کہلاتی ہے۔ تو عزیزو، قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے، جس کے بارے میں خود قرآن مجید میں ابتدائی کلام میں ہے لا ریب فی ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں ذرہ برابر بھی شک مت کرنا، اسی قرآن مجید میں یہ آیت موجود ہے۔ مگر عزیزو، قرآن مجید میں 6666 آیات ہیں، 114 سورے ہیں۔ اسی قرآن میں نماز کا بھی حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ روزے کا بھی حکم ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے۔ اسی قرآن میں حج کا بھی حکم ہے، اور اسی قرآن میں زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، خمس کا بھی حکم ہے۔ یعنی 6666 آیات میں احکام شریعت بیان ہوئے ہیں۔ نماز کا حکم ہے، 70 آیات نماز کے اوپر ہیں کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، نماز ترک کرنے کی سزا کیا ہے۔ روزے کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں ہے، ہر شے کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ مگر عزیزو، کسی بھی آیت میں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ اقیم الصلاۃ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، لیکن کسی آیت میں وضاحت نہیں ہوئی کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، نماز کو پڑھنا کیسے ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے۔ روزے کا حکم آیا، لیکن وضاحت کے ساتھ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ روزے کیوں لکھے گئے، کب لکھے گئے، کب تک لکھے گئے، کتنے لکھے گئے۔ آیا ہے، حکم آیا ہے کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے، اس کی وضاحت پیغمبر اسلام نے کی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم آیا، تو جب ہم نے قرآن کو دیکھا تو ہمیں ایک واضح فرق نظر آیا، یعنی جتنی بھی آیات قرآن مجید میں عبادت کی ہیں، ان میں ہم نے جب دیکھا اور غور کیا تو صرف اشارے ملے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پوری وضاحت بیان نہیں ہوئی۔ روزے کا یہی حکم ہوا، زکوٰۃ کا حکم ہوا، مگر کسی بھی آیت میں کسی عبادت کی وضاحت نہیں ہوئی۔ مگر عزیزو، جب ہم نے آل محمد کی شان میں آیات کو دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ وضاحت ملی۔ جب ان کی طہارت کی بات ہوئی تو آئے تطہیر میں وضاحت کر دی کہ رس ان کے نزدیک جا ہی نہیں سکتا، نجاست ان کے دامن تک جا ہی نہیں سکتی۔ جب ان کی ولایت کی بات ہوئی تو آئے غدیر میں وضاحت کر دی، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو وہ فرق سمجھ میں آیا۔ جب ان کی سخاوت کی بات ہوئی تو سورہ دہن نازل کر دیا، جب ان کی شجاعت کی بات ہوئی تو سورہ حدید نازل کر دیا۔ یعنی ایک فرق سمجھ میں آیا، عبادات کی آیت پہ صرف اشارے ملے، مگر جو آل محمد کی شان میں آیات نازل ان میں وضاحت ملی، اشارہ نہیں ملا۔ تو فرق کیا ہے پروردگار؟ ساری آیات تیری ہیں، ساری عبادتیں تیری ہیں، جتنے بھی حکم آئے ہیں وہ سب تو نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پورا قرآن اللہ نے نازل کیا، پر ہر آیت محترم ہے، ہر لفظ قرآن کا محترم ہے، صاحب احترام ہے۔ فرق کیا ہے پروردگار؟ کہ تو نے عبادت میں تو اشارے کیے، اور جب آل محمد کی محبت کی بات آئی تو وضاحت کر دی کہ کچھ نہیں ہے رسالت، ان کی مودت ہے۔ جب طہارت کی بات آئے تطہیر آپ کے سامنے موجود ہے، جب ولایت کی بات آئی تو آئے غدیر موجود ہے، جب سخاوت کی بات آئی تو سورہ دہر موجود ہے، جب شجاعت کی بات آئی تو سورہ حدید نازل کر دیا۔ آخر وجہ کیا ہے پروردگار؟ کہا کہ دیکھو تم قرآن دوبارہ سے پڑھو، ہم نے نبی آدم کو بھی بنایا، ہم نے نبی نوح کو بھی بنایا، ہم نے نبی موسیٰ کو بھی بنایا،
ہم نے نبی عیسیٰ کو بھی بنایا، ہم نے نبی ابراہیم کو بنایا اور ہم نے نبی محمد کو بنایا، مگر عزیزو غور کرنا، اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے سارے نبیوں کو نبی بنائے، مگر ہم نے اتنا زور کسی کی نبوت پہ نہیں دیا جتنا محمد کی نبوت پہ زور دیا۔ جتنا زور محمد کی نبوت پہ دیا، اتنا زور کیوں دیا پروردگار؟ تو جواب آئے گا اس لیے کہ علم آدم کا انکار نہیں ہوا، نوح کا انکار نہیں ہوا، جتنا محمد کا انکار ہوا۔ تو سمجھ میں آیا کہ جس کا جتنا انکار ہوتا ہے اس کی وضاحت زیادہ ہوتی ہے۔ بھائی عبادتوں کا انکار کم کیا گیا تو اشارے کر دیے آل محمد سے دشمنی ہے لوگوں کو، لہذا وضاحت کر دی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ تو جتنی آیات عبادت کی ہیں ان میں اشارے ملے، اور جو آل محمد کی شان میں ہیں ان میں وضاحت ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادت سے عداوت کم ہے، اشارہ کافی ہو گیا۔ آل محمد سے عداوت ہے تو وضاحت کر دی گئی۔ جیسے سارے نبیوں کو نبوت دی مگر پیغمبر اسلام کی نبوت پہ زیادہ زور دیا۔ کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو جتنا زور نبی کی نبوت پہ دیا اتنا ہی زور آل محمد کی محبت پہ دیا۔ بھائی پیغمبر اسلام کا انکار کیا گیا، کبھی جادوگر بتایا گیا نعوذ باللہ، کبھی مجنون کہا گیا ہے استغفر اللہ پیغمبر کو، لیکن اللہ نے اتنا ہی زور پیغمبر کی نبوت پہ دیا۔ ایسے ہی آل محمد کی محبت پہ اللہ نے زور دیا، کہہ دو کہ اگر اجر رسالت ادا کرنا ہے تو ان سے محبت کرو۔ تو رسول اللہ نے آل محمد کی محبت مانگی۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جتنی زحمتیں اٹھائی پیغمبر اسلام نے اٹھائی، پتھر پیغمبر اسلام نے کھائے، کانٹے پیغمبر اسلام کے راستے میں بچھائے گئے، سر پہ کوڑا پھینکا گیا، پتھر کھائے، زخمی حالت میں آئے، نماز نبی نے پہنچائی، حج، زکوٰۃ، روزہ، ساری عبادتیں پیغمبر اسلام نے پہنچائی، تو زحمتیں ساری نبی نے اٹھائی۔ تو ہونا تو یہ چاہتا کہ پیغمبر اسلام کہتے کہ مجھ سے محبت کرو، اللہ کہتا کہ اے نبی تم اپنی محبت مانگو۔ بھائی پیغمبر کہتے کہ مجھ سے محبت کرو، لیکن دین میں نے پہنچایا، کلمہ میں نے پڑھایا، سارے احکام میں نے پہنچائے، مسلمان میں نے بنایا، مومن میں نے بنایا، برے کاموں سے میں نے روکا، قرآن مجھ پہ نازل ہوا، آیتیں مجھ پہ نازل ہوئی، یعنی محبت اپنی مانگتے یا رسول اللہ۔ کہا کہ نہیں تم سمجھے نہیں، اگر علی نہ ہوتے تو دعوت ذوالعشیرہ میں اعلان توحید میں نے کیا، مگر ابو طالب کے گھر میں رہ جاتا۔ اگر شب ہجرت علی میرے بستر پہ نہ سوتا، اگر شب ہجرت علی نہ ہوتے اور میرے بستر پہ نہ سوتے تو مکے میں دین ختم ہو جاتا، مدینے میں نہ پہنچتا۔ بھائی میں نے بیٹیوں کی محبت کا دعویٰ کیا، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو بیٹیوں کی محبت کا جذبہ دفن ہو جاتا۔ دعویٰ میں نے کیا، دلیل انہوں نے دی۔ بھائی میں نے کہا کہ جنت ہے، میں نے دعویٰ کیا کہ جنت ہے، اگر حسنین کے لیے جنت سے لباس نہ آتا تو میرا دعویٰ رہ جاتا، دلیل نہ بنتی۔ بھائی سمجھ میں دعویٰ میں نے کیا ہے، دلیل انہوں نے دی ہے، یعنی کار رسالت میرا کام ہے، اجر رسالت ان کا کام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات صحیح ہے، میں نے محنتیں کی، میں نے زحمتیں کی، میں نے بیٹیوں کی محبت کا اعلان کیا، مگر اگر فاطمہ نہ ہوتی تو جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا وہاں کیا عالم ہوتا، دلیل فاطمہ نے دی۔ اگر حسنین نہ ہوتے اور جنت سے لباس نہ منگاتے تو صرف نام رہ جاتا جنت ہے، پتہ کیسے چلتا؟ حسنین کا لباس جنت سے آنے سے بات کے لیے کہ جنت موجود ہے، جنت ہے۔
تو ان کا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے اعلان توحید، ان کا کام ہے اس پیغام کو پہنچانا، اس کی حفاظت کرنا۔ اس لیے میں نے اپنے اہل بیت کی محبت کا اعلان کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور قرآن میں اللہ نے حکم دیا، اور اسی وجہ سے آل محمد کی محبت عزیزو قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ آل محمد کی محبت فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے۔ فرض کس لیے ہے؟ دیکھیں مقروض کو حج پہ جانا، حج پہ نہیں جاتا مقروض پہ حج واجب ہے ہی نہیں، تو آل محمد کی محبت قرض بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ فرض کس لیے ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، اور جو قرآن کا حکم ہو وہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ قرآن میں حکم ہے نا کہ ان سے محبت کرو، تو آل محمد کی محبت فرض ہو گئی۔ اور قرض کیوں ہے عزیزو؟ قرض اس لیے ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اجر رسالت ادا کر دیا۔ ہے کوئی دنیا میں کہہ دیا کہ میں نے اجر رسالت ادا کر دیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 10 سال محرم کر لیا، ہم نے اجر رسالت ادا کر دیا، ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے ماتم کر لیا، ہم نے مجلسیں کر لی، ہو جائے گا اجر رسالت ادا؟ نہیں ہو سکتا عزیزو، اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اجر رسالت ہم پر قرض ہے اور فرض بھی ہے۔ فرض اس لیے ہے کہ قرآن کا حکم ہے، قرض اس لیے ہے کہ کوئی کہہ سکتا کہ ہم نے اجر رسالت ادا کر دیا۔ تو رسول کی بارگاہ میں چلے، پروردگار کے پاک نبی اتنا بتا دے کہ تیرے اہل بیت سے کتنی محبت کی جائے جو اجر رسالت ادا ہو جائے، ایک حد تو بتا دے یا نبی اللہ، ایک حد معین بتا دو، ایک لمٹ بتا دو کہ کہاں تک محبت کی جائے، کتنا پیار کیا جائے، کتنی محبت کی جائے اہل بیت کی، تاکہ ہم اس قرض کو ادا کر دیں۔ ایک مرتبہ نبی جواب دیں گے، دیکھو یہی میری زحمت ہے، میں یہ بتا نہیں سکتا کہ میرے اہل بیت سے کتنی محبت کی جائے۔ کہا کہ نبی اللہ پھر کتنی محبت کریں؟ بس نبی جواب دیں گے، دیکھو میں نے اپنے اہل بیت کی محبت کی حد معین نہیں کی، اس لیے کہ اگر میں حد معین کر دیتا اور تم اس حد تک نہ پہنچتے تو گناہگار کہلاتے، اس لیے کہ واجب کو چھوڑنا گناہ ہے، اور اگر محبت کی حد کو پار کر دیتے تو غالی کہلاتے۔ اس لیے میں نے نہ ان کی محبت کی مقدار کو معین کیا، اس لیے کہ اگر مقدار سے نیچے رہتے تو گناہگار کہلاتے، حد کو پار کر دیتے تو غالی کہلاتے۔ میں نے ان کی محبت کو تمہارے ظرفوں میں چھوڑ دیا، پر جس کا جتنا ظرف ہوگا اتنی محبت کر کے دکھائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کہ اگر معین کر دیتے اور اگر وہاں تک نہ پہنچتے تو گناہگار، کہ قرآن کا حکم ہے، اور اگر اس حد کو پار کر جاتے تو غالی کہلاتے، ملنگ کہلاتے، جو آج ہو رہا ہے۔ حالانکہ ہماری قوم میں بہت زیادہ یہ آپسی معاملات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، کچھ تو افواہیں ہیں، کچھ حقیقتیں ہیں۔ اگر کسی نے زیادہ ماتم کر لیا اسے ملنگ کہہ دیا، اگر کسی نے نماز کی تبلیغ کر دی اسے مقصر کہہ دیا۔ چل رہا ہے نہیں ہے؟ ذرا سے کسی نے تبلیغی مجلس پڑھ دی، کسی نے تبلیغ کر دی، بھائی یہ تو ان کا تو عقیدہ خراب ہے۔ اگر کسی نے قمیض اتار کے ماتم کر لیا ہے، بھائی یہ تو ملنگ ہو گیا، یہ تو غالی ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے عزیزو، ہر ایک چیز کی مقدار ہے۔ کسی کو بغیر دیکھے نہ ملنگ کہو نہ کسی کو مقصر کہو۔ ہمارے کہنے سے کوئی مقصر کوئی ہو جائے گا یا ہمارے کہنے سے کوئی ملنگ ہو جائے گا؟ تو خدا کے واسطے قوم کی اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ یہ جو آپس میں افواہیں ہیں نا، مخالفتیں، اس سے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کے وارث نہیں ہیں، ہمارے سامنے 14 معصومین کی زندگیاں موجود ہیں۔
بھائی راستے سے وہ بھٹک سکتا ہے جس کا کوئی رہنما نہ ہو. ہمارا تو آج بھی پردہ غیب میں رہنمائی کر رہا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور یہ جو محبت اہل بیت ہے یہ ہماری رہنمائی تو کر رہی ہے. اور جب اہل بیت سے محبت ہوگی تو اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں گے, ان کے اقوال پہ عمل کریں گے, ان کی زندگی پہ غور کریں گے. تو اللہ نے آل محمد کی محبت کو فرض قرار دیا, کہا کہ ان سے محبت کرو. تو محبت کا حکم دیا. اب یہاں پہ ایک سوال کرے پروردگار عالم, تو نے آل محمد کی محبت کا حکم دیا لوگوں کو, مگر کیا تو بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ سوال ہے نا. جیسے کہ آج کل بہت سے لوگ مولوی سے بھی کہہ دیتے ہیں, مثلاً کسی چیز کا حکم دے دیا, خمس کا کہہ دیا کہ آپ بھی نکالتے ہیں خمس. نماز شب, کیا آپ بھی نماز شب پڑھتے ہیں؟ تو ہم اللہ سے سوال کے پروردگار کیا تو بھی آل محمد سے محبت کرتا ہے؟ پروردگار تو نے جو قرآن میں بار بار آل محمد کا تذکرہ کیا, اہل بیت کا تذکرہ کیا, اب اتنا تو بتا دے کیا تو بھی ان سے محبت کرتا ہے یا صرف بندوں کے لیے حکم ہے؟ کہا کہ نہیں, ہم بھی آل محمد سے محبت کرتے ہیں. اچھا جی عزیزو, جب محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے, ورنہ کس کو کیا پتہ چلے گا کہ کون کس سے محبت کرتا ہے؟ مثلا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہیں, جیسے آج کل ہے دنیا میں بہت سے لوگ اللہ والے ہیں, مومن ہیں, پتہ کیسے چلے کہ اللہ والے ہیں؟ تو اللہ نے اپنی عبادت رکھی نماز. اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی عبادت انجام دو, اللہ کی عبادت کرو. یہ اللہ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, یہ سارا کیا ہے؟ یہ سب کچھ وفائے محبت ہے. یعنی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, یہ مظاہرہ محبت ہے. سجدہ کر کے بتاتے اللہ سے محبت کرتے, اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. نماز پڑھ کے بتاتے ہیں تو اللہ کیا تو بھی محبت کرتا ہے؟ کہ ہاں ہم بھی محبت کرتے ہیں. کہا کہ پروردگار تو کیسے محبت کرتا ہے؟ کہا کہ ہم ایسے محبت کرتے ہیں کہ جب محبت کی جاتی ہے تو اظہار محبت ضروری ہوتا ہے, اور ہم نے اظہار محبت کر کے بتایا. کہ پروردگار کہتے کہا حدیث قصہ نہیں پڑھی, انی ما خلقتو سماء مبنیتم ولا ارضا مدیتم ولا قمر منیرا شمسا مضیئتا ولا فلک یدور الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء. بس سب پڑھتے ہیں, جمعرات آج بھی پڑھی ہوگی. کہا کہ پروردگار تو نے محبت کیسے کی؟ کہا کہ جب میں نے محبت کی تو ان کی محبت میں زمین بنائی, آسمان بنایا, چاند بنایا, سورج بنایا, ستارے بنائے, دریا بنائے, کشتیاں بنائے. کس کی محبت میں؟ ان 5 کی جو چادر کے نیچے ہے. تو سمجھ میں آ گیا کہ جب محبت کی جاتی ہے تو اظہار محبت بھی کیا جاتا ہے. اچھا پروردگار کی ذات ہے لامحدود, لہذا اس نے کائنات کو بنایا, زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا. کس لیے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ میں آل محمد سے محبت کرتا ہوں. تو عزیزو اب سمجھ میں آیا ہم امام باڑہ کیوں بناتے ہیں, ہم جلوس کیوں نکالتے ہیں, ہم علم کیوں بناتے ہیں. بس جس طرح خدا کی ذات لامحدود ہے, جب اس نے ان سے محبت کی تو کائنات کو بنایا, زمین کو بنایا, آسمان کو بنایا. ہم نے ان سے محبت کی, علم سجایا, جلوس نکالے, تابوت بنایا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اللہ نے جب محبت کی تو کائنات کو بنایا. جیسے قصہ موجود ہے کہ یہ زمین, یہ آسمان, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سمندر, یہ کشتیاں چلتی ہوئی, یہ سب کچھ جو بنائے 5 کی محبت میں بنایا. اور یہ کائنات کیا ہے؟ کائنات کچھ نہیں ہے, یہ ہے اللہ کا اظہار محبت آل محمد سے, کہ میں نے ان کی محبت میں. اب ہم جو کام کرتے ہیں, جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی تو اظہار محبت ہے. یہ تابوت, یہ زری, یہ علم, یہ جلوس, یہ مجلسیں, یہ ذوالجناح, یہ صرف اور صرف اظہار محبت ہے. اب لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہے, یہ محبت سمجھ میں نہیں آتی.
ہم نے کہا سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ قرآن میں ذکر ہے۔ کہا کہ لیکن سمجھ میں نہیں آتی، بس سمجھ میں آئے نہ آئے قرآن کا حکم ہے، ماننا پڑے گا۔ کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، واجب کیسے ہو گئی؟ اب آپ کو سمجھاؤں کہ نبی کو حکم دیا گیا، اور دیکھیں سوال بدلتا ہے تو اس کی کیفیت بدلتی ہے۔ جس گھرانے پر فرشتے سائل بن کے آئے، اسی گھرانے کی محبت کے لیے اللہ نے رسول کو سائل بنایا۔ آل محمد کی محبت کا سائل رسول کو بنایا نا۔ رسول ہی تو مانگ رہے ہیں امت سے کہ اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے، ان سے محبت کرو بس۔ اچھا، سوال کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ مثلا اگر کوئی چھوٹا بڑے سے کچھ مانگے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ گزارش، کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ میری یہ خواہش پوری کر دیجیے۔ کسی چھوٹے نے بڑے سے کچھ مانگا تو کیا کہلایا؟ گزارش۔ برابر والے نے برابر والے سے کچھ مانگا، التماس۔ لیکن اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے سے مانگ رہا ہے تو نہ یہ گزارش ہے نہ یہ التماس ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ حکم بن جاتا ہے، حکم بن جاتا ہے۔ اچھا، اب نبی چھوٹے ہیں یا امت بڑی ہے؟ بتائیے آپ۔ بھائی نبی بڑے ہیں، اور سوال کس نے کیا؟ نبی نے کیا۔ کیا کہا؟ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اب نہ یہ گزارش ہے نہ التماس ہے، یہ ہے حکم، اور حکم کا ماننا واجب ہے۔ قرآن کا حکم ہے نا، بس جس طرح نماز کا حکم ہے ایسے ہی محبت کا حکم ہے۔ اب جو سزا نماز چھوڑنے والے کی ہے وہی سزا دامن آل محمد چھوڑنے والے کی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بات سمجھ میں آئی کہ حکم ہے ان کی محبت کو چھوڑنا، ایسا ہی ہے جیسے نماز کو چھوڑنا۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ گناہ گار، جس نے دامن آل محمد کو چھوڑ دیا وہ بھی گناہ گار۔ کہا کہ نہیں سمجھ، قرآن میں ہے نا، قرآن صاحب، مگر کچھ لوگوں کو اڑ ہے کہ نہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی محبت کیا ہے۔ بھئی قرآن کا حکم ہے، ماننا پڑے گا چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اچھا، اب سوال ہے آپ سے کہ قرآن مجید کا جو بھی حکم ہے وہ ہم کو ماننا ہے؟ ماننا ہے۔ کوئی لفظ ہے سمجھ لیکن ماننا ہے۔ ابھی بتائیں کہ ساری چیزیں قرآن میں جو ہے سب کی سمجھ میں آتی ہیں؟ نہیں آتی۔ بھائی الف لام آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب؟ سمجھ میں آتا ہے؟ کیا اسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ماننا پڑے گا، کیونکہ قرآن کے دائرے میں ہے، قرآن میں ہے۔ الف لام میم کا مطلب نہیں معلوم، مگر ماننا ہے۔ بھائی پہاڑی سے ناقے سالے نکلا، عقل میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ پہاڑ سے ناقہ نکل جائے ہیں؟ مگر قرآن میں ہے، ماننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، اور قرآن میں ذرہ برابر شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، عقل میں آتا ہے، مگر ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن کا حکم ہے۔ تو بات واضح ہوگی کہ چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جو قرآن کا حکم ہے اسے ماننا پڑے گا۔ اچھا، اور اس سے حیرت انگیز بات، بھائی اصحاب کہف کا قصہ قرآن میں ہے، سمجھ میں آتا ہے اتنے دن کوئی زندہ رہ جائے گا، اتنے دن کوئی سو لے گا، مگر ماننا پڑے گا۔ ہے کون اصحاب کہف؟ کہ جو غار میں سو رہے ہیں۔ قرآن میں پورا سورہ موجود ہے اصحاب کہف کی زندگی کا، اصحاب کہف کا ہے، مگر ماننا پڑے گا کہ قرآن میں ہے۔ اب بھی ہمارے امام کا انکار کر دو ہے؟ ارے اصحاب کہف سو رہے ہیں، ہمارا امام جاگ رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بتائیے کہ جو چیز قرآن میں ہے اگر وہ سمجھ میں نہیں ہے تو اسے چھوڑ
نہیں سکتے. تو اصحاب کہف کا قصہ موجود ہے, سمجھ میں نہیں آتا, عقل میں تو مگر ماننا ضروری ہے. اور اس سے بھی بڑی تعجب کی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اور وہ جنت میں جائے گا. اور بتائیے کیا کتے بھی جنت میں جائیں گے؟ بھائی ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن میں ہے. اچھا یہ کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ کہا اس لیے کہ اس نے اپنے اصحاب کہف کے ساتھ وفا کی ہے, ان کی محبت کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا. اچھا اصحاب کہف کون ہے؟ بھائی اصحاب کہف نے کیا کیا کہ جن کی محبت میں ان کا کتا جنت میں چلا جائے گا؟ کتنوں کو مسلمان کیا, کتنے یتیموں کو پالا, کتنے خیبر کے دروازے اکھاڑے, کتنی آیتیں منگائی, کتنے سورے نازل ہوئے. کیوں جائیں گے؟ کہا کہ کچھ نہیں کیا, انہوں نے اپنا ایمان بچایا اور ایک غار میں پناہ لے لی اور ان کے کتے نے ان کی حفاظت کی ہے, اس لیے ان کا کتا جنت میں جائے گا. عزیزو تعجب کی بات ہے, سوچنے کی بات ہے, وہ اصحاب جنہوں نے کسی کے لیے کچھ نہیں کیا, اپنا ایمان بچایا اور ان کے کتے نے ان کی حفاظت کی, تو ان کا کتا تو جنت میں چلا جائے. اور وہ علی جس نے نبی کی جان بچائی, جو تلواروں میں سویا, اس کے چاہنے والے جنت سے محروم رہ جائیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ماننا پڑے گا کیونکہ قرآن میں ہے. ہر چیز سمجھ میں نہیں آتی مگر اس کو ماننا ضروری, اس لیے کہ قرآن میں ہے. جو چیز بھی قرآن میں ہے اس کو ماننا ضروری ہے. اصحاب کہف کا قصہ اور پھر کتے کا جنت میں جانا. تعجب کرتے ہیں لوگ کیسے علی کے چاہنے والے جنت میں چلے جائیں گے. تو ان کی محبت وہ ہے جو ذرے کو ہیرا بنا دیتی ہے, جو گنہگار کو سارے گناہ معاف کرا دیتی ہے. ان کی محبت وہ ہے. مگر عزیزو امت کا یہ عالم ہے کہ اہل بیت کے سلسلے میں نئے نئے سوال اٹھاتے, پھر مسئلہ ہو جاتا ہے. چلو ہم نے مان لی اہل بیت کی محبت, مگر یہ طے کیسے کریں کہ اہل بیت میں کون کون ہیں, اور پھر اہل بیت میں نہ جانے کس کس کو شامل کر دیتے ہیں. پتہ نہیں کون کون اہل بیت میں ہیں. لیکن عزیزو اہل بیت کی مثال, اہل بیت کی وضاحت تو رسول نے نہ جانے کتنی جگہ کی. بھائی مباہلے میں کی, بتایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. آئے تطہیر میں کی, بتایا. اور پھر آئے تطہیر میں سلام ہو عظمت جناب ام سلمہ پر کہ جس نے واضح کر دیا, ان لوگوں کو جواب دے دیا جو ازواج کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں. بھائی جب قریب پہنچی چادر کے جناب ام سلمہ اور ایک مرتبہ داخل ہو جائے تو رسول نے کیا فرمایا, یا ام سلمہ انت علی الخیر, تم خیر پر ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی. بھائی جناب ام سلمہ نے بتا دیا, بھائی جب خیر والی چادر میں نہیں آ سکتی تو کوئی شر والا اہل بیت میں کہاں سے آ جائے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اہل بیت کی محبت وہ ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے. اور عزیز و قسم خدا کی اگر آل محمد سے سچی محبت ہو جائے, کیا فائدہ آل محمد کی محبت کا؟ فائدہ بھی تو ہونا چاہیے کچھ. ہاں فائدہ یہ ہے کہ جب ان سے محبت ہوتی ہے تو دین وزنی ہو جاتا ہے, دنیا ہلکی ہو جاتی ہے. اور اگر سمجھ میں نہ آئے تو حور کا کردار سامنے ہے. بھائی جب تک حسین سے دور تھا یزید کا حکم اس کے لیے بہت اہم تھا, لشکر یزید میں تھا, لیکن جیسے ہی حسین کی محبت دل میں آئی دولت کو ٹھوکر مار دی, حکومت کو ٹھوکر مار دی اور حسین کے قدموں میں آ گیا. اور وہ جو حور تھا وہ حور علیہ السلام ہو گیا. کس وجہ سے؟ ان کی محبت کی وجہ سے. عزیزو اگر ان کی محبت نہ ہوتی تو کائنات میں کوئی شے بھی محترم نہ ہوتی. یہ جو آج رشتے ہیں, نام ہیں, منصب ہیں, یہ بھی محترم اگر ہوئے ہیں تو آل محمد کی وجہ سے ہوئے ہیں, ورنہ رشتے بھی جو ہے وہ محترم نہیں بچے تھے. رشتوں کی عزت بھی پامال ہو چکی تھی, منصب بھی بدنام ہو چکے تھے, نام بھی بدنام ہو چکے, جگہیں بھی
بدنام ہو چکی. کیسے بھئی؟ یہ رشتے جب سے بنے تھے، جب سے صاحب عزت نہیں تھے، بلکہ جب رشتوں کا قافلہ چلا جبھی سے رشتے بدنام ہونا شروع ہو گئے. بھئی جناب آدم کے 2 بیٹے ہیں، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، تو برادری کا رشتہ بدنام ہو گیا. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا تو رشتہ بدنام ہو گیا. جناب ابراہیم کے چچا کون تھے؟ آزر. جناب آزر نے جناب ابراہیم کو ستایا تو چچا بھتیجے کا رشتہ بدنام ہو گیا. جناب نوح اور جناب لوط کی زوجہ نے جناب لوط اور جناب نوح کو پریشان کیا، دکھی کیا، تو رشتے زوجیت بدنام ہوئے نہیں؟ بدنام ہوئے. تو رشتے بدنام تھے، عزت نہیں تھی. بھائی بھائی کا رشتہ بھی بدنام ہو چکا تھا، چچا کا رشتہ بدنام ہو چکا تھا، زوجیت کا رشتہ بھی بدنام ہو چکا تھا. ایسے ہی نام بھی بدنام ہوئے. بھائی نام یزید بدنام ہے نہیں، کوئی یزید کا نام نہیں رکھتا، چاہے کوئی حسین کا چاہنے والا ہو یا نہ ہو، مگر یزید کا نام کوئی نہیں رکھتا. تو نام یزید بدنام ہوا. حسین کے مقابلے پہ آیا نا، آل محمد کے مقابلے پہ آیا تو نام یزید بدنام ہوا. منصب بدنام ہوئے. بھائی خلافت دامن آل محمد سے کھینچ لی گئی تو لفظ خلیفہ بدنام ہوا نہیں ہوا؟ لفظ خلیفہ بدنام. شہر بدنام ہوئے. شہر کوفہ نے حسین سے دغا کی تو شہر کوفہ بدنام. کوئی نہیں کہتا کہ مجھے کوفی کہا جائے، کیونکہ کوفے والوں نے حسین سے دغا کی. تو نام بدنام ہوئے، رشتے بدنام ہوئے، عہدے بدنام ہوئے. مگر قسم خدا کی یہ آل محمد کی محبت ہے اور آل محمد کا احسان ہے کہ اس نے رشتوں کو بدنام ہونے نہیں دیا. بھائی جناب آزر نے جناب ابراہیم کو آزر نے ستایا تو چچا کا رشتہ بدنام ہو چکا تھا، مگر ابو طالب نے محمد کی پرورش کی تو اس رشتے کو معراج پہ پہنچایا. زوجہ نوح نے رشتے زوجیت کو بدنام کیا، مگر ختیجہ نے اس رشتے کو عزت بخشی. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہوا، مگر عباس نے حسین سے ایسے وفا کی کہ بھائی کے رشتے کو بلند کر دیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو دیکھا آپ نے، ان کے در پہ آ کے اگر عزت ملتی ہے تو انہی سے ملتی ہے. ٹھوکرے کھاتے رہو، اگر عزت چاہیے تو ان کے در پہ آؤ. آل محمد کا دروازہ وہ ہے کہ جو ہر شے کو عزت دینے والا ہے. جتنا زور پیغمبر نے آل محمد کی محبت پہ دیا، جگہ جگہ پر ان کا تعارف کرا، ھذا حسین فعرفوہ، اسے پہچانو یہ حسین ہے. کبھی حسن کی بارے میں حدیث فرمائی، کبھی علی کے بارے میں فرمائی. یعنی پیغمبر اسلام نے آل محمد کی محبت کا جو سوال کیا اور بار بار آل محمد کا تعارف کرایا. دیکھو یہ علی ہے، اس کو پہچان لو، یہ حسن ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسین ہے. مگر عزیز و امت نے جتنا زور پیغمبر نے ان کی محبت کا دیا تھا، امت نے اتنا ہی ظلم ان لوگوں پہ کیا اور امت نے اتنا ہی آل محمد کو ستایا. جس رسول نے ان کی محبت کا سوال کیا تھا، اسی امت نے رسول کی ناموس کے سروں سے چادریں چھین لی. کربلا میں شہیدوں کے سر تن سے جدا کیے اور نیزوں پہ بلند کیے عزیزوں، اور دیار بیا دیار پھرایا جا رہا ہے. آل محمد کے سروں سے چادریں چھین کے جگہ جگہ تماشائیوں کا مجمع ہے، اور اس مجمع میں شمر اعلان کرتا ہے، دیکھو یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ سجاد ہے، یہ رقیہ ہے، جن کی تعظیم کو، جن کو پیغمبر نے جگہ جگہ پر پہچنوایا.
शिमर कमीना उनका तारुफ करा रहा है। ज़ैनब के सर पे रिदा नहीं है, उम्मे कुलसूम के सर पे रिदा नहीं है, और साथ में सैयद सज्जाद है। अजीज़ो ये वो अय्याम है, क़यामत के अय्याम हैं। अली अकबर की मुसीबत करबला में ख़त्म हो गई, कासिम की मुसीबत करबला में ख़त्म हो गई, अब्बास की मुसीबत करबला में ख़त्म, मगर सैयद सज्जाद वो है। इसीलिए जब सैयद सज्जाद से पूछा गया मौला सबसे ज़्यादा सितम कहाँ टूटे, तो सैयद सज्जाद ने करबला का नाम नहीं लिया, न कूफे का नाम लिया, शाम 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 शाम, सबसे ज़्यादा शाम में सितम टूटे हैं। यही वजह है कि कासिम की मुसीबत करबला में ख़त्म हो गई, अकबर की मुसीबत करबला में ख़त्म हो गई, मगर सैयद सज्जाद वो है कि जहाँ से भी काफ़िला गुज़रता था सैयद सज्जाद कत्ल होता था, वो तड़पता था, हाय मजमे आम है और मेरी फूफियों का सर खुला हुआ है, मजमे आम है और मेरी फूफी ज़ैनब का सर खुला है। जिसके सर को कभी सूरज ने न देखा है, जिसके सर को कभी सूरज ने न देखा, वो मेरी फूफी आज मजमे आम में बेरिदा खड़ी है। अजीज़ो, जब ज़ैनब कुबरा अपनी माँ की लहद पे जाती थी, आपको पता है मौलाए कायनात ये कहते थे हसन हुसैन मेरे साथ आ जाओ, वो जब रात आधी हो जाए जब कब्र फ़ातिमा पे चलेंगे, ताकि फ़ातिमा पे कब्र पे फ़ातिमा पे ज़ैनब जाएगी तो कोई देखने ना पाए। मैं कहूँगा मौला आपने मदीने में ये एहतमाम किया था कि कोई ज़ैनब का सर ना देख ना पाए, कोई ज़ैनब का साया ना देख पाए। आज कूफे में, और जब कूफे में आई थी तो शहजादी को आपने हुक्म दिया था हसन ज़ैनब को रात की तारीकी में कूफे में लाना, ज़ैनब का साया न कोई देख ले, मगर आज कूफा है और वही ज़ैनब है, सर पे चादर नहीं है और खुतबा दे रही है। ए कूफियों पहचानो मैं अली की बेटी हूँ, मैं फ़ातिमा की बेटी हूँ। अज़ीज़ो, काफ़िला चल रहा है और एक मंजिल वो आई कि ये काफ़िला जब शाम में पहुँचा और सैयद सज्जाद खुद बयान करते हैं, अब्दुल्ला मैं तुझे क्या बताऊं, शाम में क्या सितम टूटे हैं, 7 मुसीबतें हैं, मगर उनमें से 1-2 जिक्र कर दूँ। अजीज़ों, सैयद सज्जाद बयान करते हैं, मेरे चाहने वाले मैं तुझे क्या बताऊं, जब हम शाम के बाज़ार में दाखिल हुए तो पता है जालिमों ने हमारा कैसे इस्तकबाल किया, शामियों ने हमारा कैसे इस्तकबाल किया। कहा मौला कैसे इस्तकबाल किया, कहा अब्दुल्ला मैं तुझे कैसे बताऊं, जब हम शाम के बाज़ार में दाखिल हुए तो छतों से कभी गर्म पानी आता था, कभी पत्थर आते थे, कभी आग बरसती थी, और ए अब्दुल्ला जब गर्म पानी गिरता था तो हमारे जिस्म जलते थे, और जब आग के शोले गिरते थे तो हमारे जिस्म जलते थे। और उसके बाद सैयद सज्जाद ने अपने सर का मामा उतारा और उतार के कहा अब्दुल्ला देख आज भी मेरे सर पे निशान है कि जब मैं शाम के बाजार से गुजरा मेरे सर पे एक शोला गिरा जिसने मेरे अमामे को जला दिया। अजरकुम अल्लाह। अजीज़ों, उसके बाद सैयद सज्जाद कहते हैं ए अब्दुल्ला एक मुसीबत ये थी जब जालिम हमें शाम के बाज़ार में ले जा रहे थे तो जालिमों का ये दस्तूर था कि जिन नेज़ों पर मेरे भाई अली अकबर का सर था, मेरे बाबा का सर था, मेरे चचा का सर था, कासिम का सर था, जालिम शहोदा के सर को हमारी फूफियों के सामने उछालते थे और ज़मीन पे गिराते थे, और मेरी फूफियाँ तड़प जाती थी और बयान करती थी वाह मोहम्मदा वाह मुसीबता। उसके बाद सैयद सज्जाद कहते हैं ए अब्दुल्ला एक मुसीबत ये थी कि शामियों ने हमें
ایسے مقام پہ ٹھہرایا کہ جہاں پر کنیزوں کو بیچا جاتا تھا، اور جب اس مقام پہ ہم رکے تو ایک ظالم نے میری بہن سکینہ کو کنیزی میں مانگ لیا۔ میری بہن تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے اے بھیا سید سجاد، کیا یہ بھی محضر نامے میں لکھا تھا کہ سکینہ کنیزی میں جائے گی؟ سید سجاد تڑپ کے کہتے ہیں اے میری بہن، ایسا نہیں ہو سکتا، تو کنیزی میں نہیں جا سکتی۔ اجرکم اللہ۔ عزیز و سید سجاد بیان کرتے ہیں، اور عزیز و اس کے بعد جب یہ قافلہ دربار یزید میں داخل ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اسیر کھڑے ہیں، قیدی کھڑے ہیں یزید کے سامنے، سر حسین رکھا ہوا ہے، یزید ملعون کانٹوں دار چھڑی سے لبائے حسین کو اذیت دے رہا ہے، حسین کے لبوں سے خون جاری ہے۔ عزیزو تصور کیجئے، کٹا ہوا سر ہے، سامنے بہن ہے، بیٹا موجود ہے، اور ظالم لبوں کو اذیت دے رہا ہے، کیا حال ہوا ہوگا؟ رسول کا صحابی سمرہ بن جندب بیٹھا تھا، جیسے اس نے یہ منظر دیکھا کہ یزید لبائے حسین پہ کانٹوں دار چھڑی مار رہا ہے، ایک مرتبہ کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے یزید اس چھڑی کو روک لے، قسم خدا کی میں نے نبی کو دیکھا ہے، ان لبوں کے بوسے لیا کرتے تھے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ اگر تو رسول کا صحابی نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا، ابھی حکم قتل دے دیتا۔ ایک مرتبہ صحابی رسول کہتا ہے اے یزید، صحابی رسول کی تو یہ عزت ہے کہ اس کے قتل کا حکم نہیں دیتا، مگر جو رسول کا خون ہے، جو رسول کی اولاد ہے، ان کو قتل کر دیا، اس کی ناموس کو بے ردا بازار میں لایا۔ لو عزیز اس کے بعد اب شمر ہے، اور یزید نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو شمر نے کہا ہاذہ زینب و ہاذہ ام کلثوم، اے یزید یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے اور یہ ام کلثوم ہے، ایک رسن ہے، 12 گلے بندھے ہوئے ہیں، زینب کے چہرے پہ بال پڑے ہوئے ہیں، ام کلثوم کے چہرے پہ بال پڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ ایک 4 سال کی بچی ہے جو پنجوں پہ کھڑی ہے، ایک ہاتھ گلے پہ ہے اور پنجوں پہ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا شمر یہ بچی کون ہے؟ بتایا کہ اے یزید یہ حسین کی 4 سال کی سکینہ ہے، اور یہ وہ سکینہ ہے جو حسین کے سینے پہ سویا کرتی تھی، یہ وہ سکینہ ہے جو باپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ جب تک باپ کا سینہ نہیں ملتا تھا سکینہ کو چین نہیں آتی تھی، سکینہ کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا اے بچی تو نے یہ ہاتھ اپنے چہرے پہ کیوں رکھا ہے؟ تب سکینہ کہتی ہے اے یزید میں تجھے کیا بتاؤں، میری پھپھیوں کے بال بڑے ہیں جو چہرے پہ پڑے ہوئے ہیں، میرے بال چھوٹے ہیں، میں پردہ نہیں کر سکتی، اس لیے میں نے اپنے ہاتھ سے چہرے کو چھپایا۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا اچھا تو نے گلے پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ کہا یزید میں تجھے کیا بتاؤں، 12 گلے ہیں، ایک رسن ہے، میرا قد چھوٹا ہے، میرا گلا دکھتا ہے، رسی تنگ ہوتی ہے، میرا گلا دکھتا ہے، اس لیے میں پنجوں پہ کھڑی ہوں۔ یزید نے کہا اس کے گلے سے رسن کھول دی جائے، رسن کھول دی گئی۔ اب یزید بچی سے مخاطب ہو کہتا ہے کیا اپنے باپ سے ملے گی؟ سامنے کٹا ہوا سر رکھا ہے حسین کا، یزید کہتا ہے کیا اپنے باپ سے ملو گی؟ کہا یزید کون بیٹی نہیں چاہے گی اپنے باپ سے ملے، اور ایسے عالم میں کہا کہ اچھا باپ سے تو ملا دوں گا مگر ایک شرط ہے، میں نے سنا ہے کہ حسین تم سے بہت محبت کرتا اور تم حسین سے بہت محبت کرتی ہو۔ کہا کہ یزید یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، ہر بیٹی اپنے باپ سے محبت کرتی ہے، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے،
کہا کہ اچھا اگر باپ سے ملنا چاہو گی تو میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا۔ سکینہ نے کہا یزید میں تیار ہوں مگر مجھے میرے بابا سے ملا دے۔ کہا سکینہ اچھا اگر بابا سے ملنا چاہتی ہے تو میں امتحان لیتا ہوں، اپنی گود کو پھیلا، اگر تیرا بابا تیری گود میں آ گیا تو میں تجھے تیرے بابا سے ملا دوں گی۔ وہ ایک مرتبہ سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا اور رو کے کہا ہے بابا یتیم بیٹی پہ کیا وقت آ گیا، ظالم محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے بابا سکینہ کی لاج رکھ لینا۔ جیسے ہی سکینہ نے یہ جملے کہے تشت سے سر حسین اٹھا، سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سکینہ نے باپ کے منہ پہ منہ رکھ دیا، اے میرے بابا آپ کے بعد میرے گوشوارے چھینے گئے، میرے تماچے لگے، میرا دامن جلا گیا، اے میرے بابا میں یتیم ہو گئی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ منقلب ينقلبون۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد ہماری عبادت قبول فرما، پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، پروردگار جمعوں پریشان کی پریشانی کو دور فرما، پروردگار جہاں جہاں میشیاں حیدر کرام کی جان مال عزت آبرو حفاظت فرما، پروردگار جو مریض ہیں سید سجاد کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار میرا محمد بریر بیمار ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اس کی کڈنیاں فیل ہیں، آپ لوگوں سے خصوصاً دعا ہے سید سجاد کے صدقے میں، فاطمہ صغرا کی بیماری کے صدقے میں میرے بچے کے لیے دعا کیجیے، پروردگار اسے شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں میشیاں حیدر کرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو ہمیں حج زید کے مشتاق انہیں حج زید مشرف فرما۔ پروردگار جو مومنین دنیا سے جا چکے ان پر اپنی رحمت مغفرت نازل فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ختم حسین۔ گلزار حسینی ہے یہ گل